اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، زکوٰۃ کے احکامات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے اور مختلف چیزوں پہ جو زکوٰۃ واجب ہے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، جن میں سے سونے اور چاندی کے نصاب پہ بات ہو گئی، اونٹ گائے بھینس بکری کی نصاب پر بات ہو رہی تھی، اور اس میں بھیڑ کا نصاب کل بیان کیا گیا۔ پچھلے درس میں جب بھیڑ کے نصاب کی بات کی گئی تو یہ بیان کیا گیا کہ جیسے اونٹ کے اندر 12 نصاب تھے، گائے بھینس اور بیل کے اندر 2 نصاب تھے، اور بھیڑ کا جو نصاب ہے جس میں بھیڑ کے ساتھ بکری بکرا یہ چھوٹے سارے جانور شامل ہیں، دمبا وغیرہ، ان کے 5 نصاب بیان کیے گئے تھے۔ اسی درمیان یہ بات ہوئی تھی کہ ہر 2 نصاب کے درمیان میں جو ایگزسٹ کرے گی صورتحال اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ جیسے پہلا نصاب بھیڑ کا بیان کیا گیا وہ 40 ہے، تو 40 سے کم کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی 39 اگر بھیڑیں ہے کسی کے پاس تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، 40 بھیڑ ہو جائے گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ 40 کے بعد اگلا نصاب، یعنی کسی نے 40 پر نکال لیا لیکن ابھی 41 ہو جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کہاں تک؟ 50 تک، 60 تک، 70 تک نہیں، اگلا نصاب ہے 121، یعنی 40 سے لے کر 121 کے درمیان میں اگر کسی کے پاس بھیڑیں موجود ہے تو فقط اسے 40 کے اعتبار سے زکوٰۃ جو ہے وہ عیان انجام دینی ہے۔ 121 تک جب نصاب پہنچ جائے تو دوسرا نصاب شروع ہوگا، اب 121 کے مطابق اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 40 کے نصاب کے اوپر 1 بھیڑ دینی ہے، اور 121 کے نصاب کے اوپر 2 بھیڑیں جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ دینی ہے۔ 121 کے بعد اگلا نصاب 201 ہے، یعنی 121 کے بعد اگر 122 ہے تو 122ویں کے اوپر کوئی نصاب اور کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 121 تک ہی تعداد کے اعتبار سے زکوٰۃ یعنی 2 بھیڑ دینی ہوگی، یہاں تک کہ تعداد 200 بھیڑوں تک پہنچ جائے۔ 200 بھیڑوں تک بھی تیسرا نصاب شروع نہیں ہوگا، 201 کے اوپر تیسرا نصاب ہے اور وہ ہے 3 بھیڑیں۔ اس کے بعد 202 سے نصاب جو ہے وہ آپ سمجھے کہ تیسرے نصاب کے بعد کی گفتگو ہے، یہاں تک کہ 300 تک جو ہے وہ کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، 201 کے مطابق زکوٰۃ دی جائے گی۔ اس کے بعد جتنی بھی زیادہ بھیڑیں بن جائے 300 تک نئی کوئی زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہوگی، یہاں تک کہ جو ہے وہ 301 تک نصاب پہنچ جائے۔ 301 کے بعد پھر 400 کا نصاب ہے، اور 400 کے بعد پھر 500 یعنی 100 بھیڑیں بڑھتی جائے گی۔ اب اگر کسی کے پاس 800 بھیڑ ہے تو 800 بھیڑوں کے مطابق ہر 100 بھیڑ کے اوپر اسے 1 بھیڑ جو ہے بطور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ انہی بھیڑوں سے دی جائے، بلکہ آپ الگ سے بازار سے خرید کے بھی بھیڑ دے سکتے ہیں، اور بھیڑ کی قیمت بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر دی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ جسے بیان کیا گیا تھا اور وہ وہی تھا جس کی وضاحت ہوئی تھی، وہ یہی تھا کہ 2 نصابوں کے درمیان میں اگر کہیں بھیڑوں کی تعداد بڑھ جائے تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ نصاب کی حد تک ہی دیکھ کر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ 1878 اونٹ گائیں اور بھیڑیں جب نصاب کی حد تک پہنچ جائے تو خواہ وہ سب نر ہو یا مادہ ہو یا کچھ نر ہو اور کچھ مادہ ہو، اس سے اعتبار سے زکوٰۃ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ نر ہے تو زکوٰۃ ہے، مادہ ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ نر ہے کچھ مادہ ہے تو نر پہ زکوٰۃ ہے اور مادہ پہ نہیں ہے، نہیں، چاہے وہ نر ہو چاہے وہ مادہ ہو، اگر اونٹ ہو تب بھی زکوٰۃ ہے، گائے بھینس بیل ہو تو بھی زکوٰۃ ہے، اور بھیڑ ہو یا دمبا ہو، بکرا ہو یا بکری ہو، زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے۔ 1869 زکوٰۃ کے ذمے گائے اور بھینس ایک جو ہے وہ جنس شمار ہوتی ہے، یعنی جب گائے کی بات ہوئی بیل کی بات ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھینس کو اس سے باہر نکال دیں گے، بھینس ہو یا بھینس کا جو نر ہے مثال کے طور بھینسا ہو، دونوں جو ہے وہ زکوٰۃ کے بات میں ایک ہی جو ہے وہ جنس شمار ہوتی ہے۔ جو گائے کا نصاب ہے وہی بھینس کا نصاب ہے، جو گائے کی شرائط ہے وہی بھینس کی شرائط ہے۔ عربی اور غیر عربی اونٹ ایک جنس ہے، اس میں بھی کوئی فرق نہیں کہ عرب اونٹوں کے اوپر زکوٰۃ ہے اور غیر عرب کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اونٹ اگر ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح سے بھیڑ بکرے دمبے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جو بھیڑ کی نصاب بیان کیا گیا وہی بکرے کا ہے، وہی بکری کا ہے، وہی دمبے کا ہے۔ 1880 کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے طور پہ بھیڑ دے تو احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ وہ کم سے کم، یعنی جب ہم نے کہا کہ 40 بھیڑوں پر 1 بھیڑ دی جائے تو بھیڑ کتنے سال کی بھیڑ دی جائے؟ کیا اس اعتبار سے کوئی شرط ہے یا آپ 2 مہینے کی بھیڑ بھی دے دے تو کافی ہے، اور فرض کرے کہ 2 سال کی بھیڑ دے دے تب بھی وہی بات ہے؟ کہہ رہے اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے طور پہ بھیڑ دے تو احتیاط واجب کی بنا پہ ضروری ہے کہ وہ کم از کم دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، یعنی
1 سال مکمل ہو کر دوسرا سال اس کا شروع ہو چکا ہو، اور اگر بکری دے تو احتیاطاً ضروری ہے کہ وہ تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہو، یعنی 2 سال مکمل کر کے اس کا تیسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ تو چھوٹے جانور میں اگر بھیڑ دیے جائیں گے تو اس کی عمر کے اعتبار سے بھی فرق ہے، اور اگر بکرے اور بکری کے اعتبار سے بات کی جائے گی تو وہاں پر بھی جو ہے وہ عمر کے اعتبار سے الگ شرط ہے۔ 1881 کہ جو بھیڑ کوئی شخص زکوٰۃ کے طور پہ دے، اس کی قیمت اس کی بھیڑوں سے معمولی سی کم بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جب بیان کیا گیا کہ اگر آپ بھیڑوں پر زکوٰۃ دیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ انہی بھیڑوں میں سے زکوٰۃ دیں، مارکیٹ سے خرید کے بھی وہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اب اگر مارکیٹ سے خریدی بھی ہے، وہ تھوڑی سی کم نسل کی ہے، لہٰذا اس کی قیمت جو ہے وہ کم ہے، فرمایا کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ بھیڑ ہے اور دوسرے سال میں داخل ہو چکی ہے تو اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ قبول کر لیا جائے گا، لیکن بہتر یہ کہ ایسی بھیڑ دے جس کی قیمت اس کی ہر بھیڑ سے زیادہ ہو، یعنی یہ پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر گویا اپنا حصہ جو خدا نے اتنی نعمتیں دی ہے، پروردگار عالم نے زکوٰۃ ویسے ہی تزکیے سے، یعنی تزکیۃ المال، مال کا پاک کرنا، تو انسان جب خدا نے اس قدر اسے مال دیا ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی جانب سے ایک بہترین چیز دینے کے اعتبار سے وہ ایسی بھیڑ دے کہ جس کی قیمت ان تمام بھیڑوں میں سب سے زیادہ ہو۔ نیز گائے اونٹ کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جو چیز بھی دے وہ بہترین چیز ہونی چاہیے، یعنی جو موجود اس کے پاس بھیڑ ہو ان میں سے کسی سے بھی وہ کمتر نہ ہو۔ 1882 اب یہ مسئلہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سول پروپرائٹر ہو، یعنی ساری بھیڑیں آپ کی ہوں، بلکہ ممکن ہے کہ آپ 2 بھائیوں کے درمیان حصہ ہو، تو دوستوں نے مل کے کاروبار شروع کیا ہو، تو فرمایا اگر کئی افراد باہم حصے دار ہو، پارٹنرز ہو، تو جس کا پہلے نصاب تک پہنچ جائے، مثال کے طور پہ 60 بھیڑیں جو ہے وہ خریدی گئی ہے، ایک کی 40 ہے ایک کی 20 ہے، 40 والے کا نصاب پہنچ گیا اس کو جو ہے وہ بھیڑوں پر زکوٰۃ دینی ہوگی، 20 والے کا نصاب نہیں پہنچا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، جس کا حصہ پہلے کے نصاب سے کم ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 1883 کہ اگر ایک شخص کی کئی گائیں یا کئی اونٹ یا کئی بھیڑیں ہو لیکن اس نے مختلف جگہوں پر اس کو رکھا ہوا ہے، کچھ مثال کے طور پہ جو ہے فرض کرے کہ اگزامپل لیتے کہ ہم سندھ کے علاقے کے اندر فرض کرے خیرپور میں، کچھ علاقے گمبٹ کے اندر ہے، کچھ فرض کرے کہ دادو میں، کچھ سکھر میں، تو فرمایا کہ کیا ان سب جگہوں کے اعتبار سے انہیں الگ الگ کاؤنٹ کیا جائے گا اور الگ الگ دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب تک پہنچے یا نہیں؟ کہ اگر ایک شخص کی گائیں یا اونٹ یا بھیڑیں مختلف جگہوں پر ہو اور وہ سب ملا کر نصاب کے برابر ہو تو ضروری ہے کہ ان کی زکوٰۃ دے، یعنی انہیں الگ الگ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی خیرپور میں 10 ہے، سکھر میں فرض کرے کہ 20 ہے، اور مثال کے طور پہ 10 جو ہے وہ اس نے کسی اور گھمبٹ کے علاقے میں رکھی، ٹوٹل ملا کے 40 ہے، تو فرمایا کہ پہلا نصاب ہو گیا اور اسے ان 40 بھیڑوں پر ایک بھیڑ بطور زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگلا مسئلہ 1884 کہ اگر ایک شخص کی گائیں، بھیڑ یا اونٹ بیمار اور عیبدار ہے تو کیا انہیں کاؤنٹنگ سے نکال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ صحت مند بھیڑوں کی تعداد اگر 40 ہے تو ہی جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ بار بار بھیڑ بولا جا رہا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ اگزامپل کے طور پہ یہی مسئلہ اونٹ میں بھی ہے، یہی مسئلہ گائیں اور بیلوں میں بھی ہے، یہی مسئلہ بھینسوں کے اندر بھی ہے۔ تو اگر ایک شخص کی کئی گائیں، بھیڑیں یا اونٹ ہو جن میں کچھ بیمار ہے کچھ عیبدار ہے، فرمایا تب بھی ضروری ہے کہ اگر کاؤنٹنگ کے اعتبار سے عدد پورے ہو جائے اور وہ زندہ ہو تو زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جائے گی۔ 1885 کہ اگر کسی شخص کی ساری گائیں، بھیڑیں یا اونٹ بیمار یا عیبدار یا بوڑھے ہوں تو کیا کوئی ریلیکسیشن ہے تو وہ خود انہی میں سے زکوٰۃ دے دے تو ایکسیپٹیبل ہے؟ فرمایا سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں نوٹ کی جائے کہ اگر تعداد پوری ہے تو زکوٰۃ تو ہے، لیکن اگر وہ انہی میں سے کسی ایک بیمار اونٹ کو یا بیمار گائے کو یا بیمار جو ہے وہ بھیڑ کو زکوٰۃ کے طور پہ دینا جا رہا ہے تو فرمایا کہ جو ہے وہ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ سب تندرست ہو، بے عیب اور جوان ہو تو ان کی زکوٰۃ میں وہ باہر سے جیسے اجازت تھی کہ کوئی اور بھیڑ خرید کے دے سکتا تھا، تو اگر وہ کوئی بیمار بھیڑ خرید کے دے رہا ہے، عیبدار خرید کے دے رہا ہے یا بوڑھا جانور دے رہا ہے تو فرمایا یہ نہیں کر سکتا، بلکہ اگر ان میں سے بعض تندرست ہو، بعض بیمار ہو یا بعض عیبدار ہو اور بعض بے عیب ہو، ٹھیک ہے، اور کچھ بوڑھے ہو اور کچھ جوان ہو، تو احتیاط واجب ہے کہ ان کی زکوٰۃ تندرست، بے عیب اور جوان جانور سے جو ہے وہ دی جائے گی۔ تو زکوٰۃ دینے کے اندر کم قیمت والا تھوڑا بہت فرق ہو تو ایکسیپٹیبل تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس تندرست بھی ہے، بیمار بھی ہے تو بیمار دے دے، کچھ عیبدار ہے کچھ بے عیب ہے تو آپ عیبدار دے دے، نہیں، آپ کو عیب کے اعتبار سے پاک ہونا چاہیے، جوان ہونا چاہیے
اور بیمار نہیں صحت مند جو ہے وہ جانور بطور زکوٰۃ ادا کرنا ہوگا۔ 1886 اگر کوئی شخص 11 مہینے ختم ہونے سے پہلے اپنی گائیں، بھیڑے اور اونٹ کسی دوسری چیز سے بدل دے، مثال کے طور پہ وہ کوئی ان کے بدلے وہ جانور خرید لے کہ جو جانور جو ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب میں نہیں آتے، مثال کے طور پہ اگزامپل سمجھنے کے لیے کہ مرغیوں کا کاروبار میں گھس جائے، یا جو نصاب بتایا گیا ہے اسی جنس کے اتنے ہی نصاب سے بدل دے، مثلا 40 بھیڑے دے کر 40 اور بھیڑے لے لے، یعنی وہ اب بھیڑے لے رہا ہے لیکن یہ والی بھیڑ 11 مہینے سے پہلے چینج ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اگر ایسا کرنا زکوٰۃ سے بچنے کی نیت سے ہو تو فرمایا کہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر ایسا کرنا زکوٰۃ کی نیت سے بچنے کی نیت سے نہ ہو تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر زکوٰۃ سے بچنے کی نیت سے ایسا کیا ہے تو اس صورت میں جبکہ دونوں چیزیں ایک ہی نوعیت کا فائدہ رکھتی ہو، مثلا دونوں بھیڑیں دودھ دیتی ہو، یا تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ ہاں اگر جنسی تبدیل ہو گئی تو فرمایا کہ پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جنس تبدیل ہونے کا مطلب ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ کاروباری ختم کر کے اس نے مرغیوں کے کاروبار میں چلا گیا۔ 1887 جس شخص کو گائے، بھیڑ اور اونٹ کی زکوٰۃ دینی ضروری ہے، اگر وہ ان کی زکوٰۃ اپنے کسی دوسرے مال سے دے دے تو جب تک ان جانوروں کی تعداد نصاب سے کم نہ ہو ضروری کہ ہر سال زکوٰۃ دے، چونکہ اس نے 40 بھیڑوں کو باقی رکھا ہے، باہر سے ایک بھیڑ خرید کے دے دی تو اگلے سال بھی یہ 40 ہے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ انہی جانوروں میں سے دے، مثلا 40 میں سے ایک دے دیا وہ 39 ہے تو وہ پہلے نصاب سے کم ہو جائے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ مثلا جو شخص 40 بھیڑیں رکھتا ہو اگر وہ ان کی زکوٰۃ اپنے دوسرے مال سے دے دے تو جب تک اس کی بھیڑیں 40 سے کم نہ ہو ضروری کہ ہر سال ایک بھیڑ دے، اگر خود ان بھیڑوں میں سے زکوٰۃ دے تو جب تک ان کی تعداد دوبارہ 40 تک نہ پہنچ جائے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنی گفتگو آج کی حد تک ہم تمام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ 10واں جو باب ہے یعنی 10ویں چیز ہے فہرست کے اعتبار سے جس پہ آغا سیستانی نے فرمایا ہے کہ احتیاط واجب کے بنا پر مال تجارت پر بھی زکوٰۃ دینا واجب ہوتی ہے مگر اس کی کچھ شرائط ہے، اس کا سلسلہ انشاءاللہ اگلے درس کے سلسلے میں بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔